آفاق فاروقی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ کبھی آپ لوگوں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی چپ خاموشی بھی صدائیں دیتی ہے، باتیں کرتی ہے، جن کے لہجے رنگ برساتے ہیں، بات کرتے ہیں تو فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، ان کے لہجوں کا فسون، ان کے لفظوں کا گداز دلوں کو چھو لیتا ہے۔ میرے ابو کہا کرتے تھے کہ اگر عمر کے ساتھ چہرے پر معصومیت، سادگی، انوسنس جسے کہتے ہیں، ایلیگنسی، سوفسٹیکیشن اور فکر و شعور بھی نظر آئے نا، تو سمجھ لو کہ یہ لوگ اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کی، انسانوں کی ترقی، خوشحالی، امن، سلامتی کے لیے۔ ان کی آنکھوں میں آپ کو ایک عجیب سا کھویا پن ملے گا۔ یہ بڑے آرٹسٹک، بڑے سینسٹیو، بڑے رومانٹک لوگ ہوتے ہیں یہ، اور جن معاشروں میں اس طرح کے لوگ بکثرت موجود ہوں، وہ معاشرے ہی ترقی کرتے ہیں، وہی خوشحالی کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ خاص کر یہ لوگ آپ کو سیاست میں، صحافت میں اور انسانی خدمت کے جتنے بھی دیگر شعبے ہیں، اگر وہاں نظر آئیں، میں اپنے اطراف میں یہاں بہت لوگ دیکھتا ہوں، پاکستان میں بھی ہیں۔ آج میں آپ کا تعارف ایک ایسے ہی شخص سے کرواؤں گا، میں نے انٹرویو کیا ہے، میرے پسندیدہ ترین افراد میں شامل ہیں۔ وہ صحافت کے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں آج بہت بڑے بڑے نامور اینکر، پروڈیوسر اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے رپورٹرز اور مختلف لوگ، جانے کتنے ان کے شاگرد ہیں۔ آپ انہیں ان کے ایک بہت مشہور پروگرام 50-50 کے حوالے سے جانتے ہوں گے، جیو پہ آیا کرتا تھا، میرا پسندیدہ ترین پروگرام تھا، مگر پاکستان میں مالکان کہتے ہیں کہ سوشل ایشوز پر جو پروگرام ہوتے ہیں، نہ ان پر ایڈ ملتا ہے اور نہ ان کی ریٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگ ریٹنگ تو جن چیزوں کو دیتے ہیں، میری تو زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے۔ خیر، میں ذکر کر رہا ہوں عبدالرؤف صاحب کا۔ آپ کے ذہن میں ان کی تصویر آ گئی ہوگی۔ میں نے زندگی میں بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے چہرے سے ان کا شعور، ان کی تعلیم، ان کی تہذیب، ان کا تمدن سب ایک لمحے میں جھلک رہا ہو، اور آپ مل کر جیسے سکون سے بھر جاتے ہیں نا کبھی کبھی۔ تو رؤوف صاحب میرے لیے بالکل ویسے ہی ہیں۔ میں بہت کم ملا ہوں ان سے، مگر جب بھی ملا ایک انجانی سی خوشی ہوئی مجھے، اور میں نے ان سے جو گفتگو کی ہے، کاش آپ لوگوں سے غور سے سنیں، سمجھیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں ان کی گفتگو کی روشنی میں۔ میں اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر کر دوں سینٹ کے اوپر کہ دیکھیں، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا، اسے میں کہتا ہوں کمرشل پولیٹیکل پارٹی۔ اس نے جتنے اپنے امیدوار کھڑے کیے نا، اور جس کا حق بنتا ہے، اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک تو لوٹ کا بازار گرم ہوگا، ضمیر بکیں گے اور ٹکا کے دب کے بکیں گے۔ یوسف رضا گیلانی بہت سوچ سمجھ کے کھڑے کیے گئے، وہ نہیں ہاریں گے۔ ان کی اپنی پارٹی میں، پی ٹی آئی میں بہت بڑے پیمانے پر پھوٹ پڑ چکی، وہ خبریں تو آئی گئی ہیں۔ مجھے کل ہی، ابھی خبریں نہیں آئی تھیں تو کل ہی سندھ کے حوالے سے ایک انتہائی پی ٹی آئی کے ایک انتہائی ذمہ دار فرد نے مجھے بتایا کہ یار یہ سیف اللہ ابلو جو کھڑا ہوا ہے نا، اس پہ تو کچھ کہو۔ میں نے کہا کون ہے یہ؟ کہنے لگے یہ 8 مہینے پہلے آیا ہے، پہلے یہ ادی فریال تالپور کا فرنٹ مین تھا، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ سپریم کورٹ نے سندھ کے ایک ایشو پر 87 بلین روپے کا کوئی غبن تھا، جس میں ریمارکس دیے تھے کہ 100 گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، تو یہ اس کیس میں بھی سب سے آگے یہی تھے۔ انہوں نے نئی نئی دولت کمائی ہے، لاڑکانہ کے رہنے والے ہیں، اور بھانجا نیازی اور عامر کیانی جو
ہیلتھ کے شعبے میں مال بنا کر اب سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سینٹ کی ٹکٹ دینے کا جو بورڈ تھا اس میں شامل ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سندھ کا دورہ بھی کر کے آئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ عمران خان جو کبھی لاڑکانہ میں ممتاز بھٹو کے گھر جاتے تھے اور انہیں اٹھاتے تھے، ابھی پچھلے دنوں خاموشی سے گئے، ابڑو صاحب کی روٹی کھا کر آ گئے۔ اچھا، وہاں جو دوسری پارٹی ہے جسے پہلے اٹھا رہے تھے جتوئی، جن کے صاحبزادے کا آپ نے سنا ہوگا مرڈر کا جو ایک لڑکی کے چکر میں ہوا تھا، تو اربوں پتی لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے، اور اتنی فرسٹریشن ہے اس پارٹی میں اس وقت۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ پنجاب میں بھی ان کی جو سیٹیں بنتی نہیں ملیں گی، اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی جیتیں گے، اور عین ممکن ہے سیف اللہ ابڑو تو ہارے ہی ہاریں گے، فیصل واڈا بھی ہار جائیں، جن کے بارے میں طے ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن سے انہیں فارغ کر دیا جائے گا ڈوئل سٹیزنشپ کا جو کیس ہے جو 2.5 سال سے لٹکائے ہوئے تھے۔ یہ تبدیلی کا جو خواب جن کی آنکھوں میں تھا، بس ان سے آخر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وہ ایس اکبر بابر کی آج کی پریس کانفرنس سنیں، اس کے فوراً بعد فیصل جاوید سینیٹر جو ہے انہوں نے آ کے جو بیان دیا کہ دیکھیں عمران خان کا تو 3 شرائط ہیں پارٹی چلانے کی اور ورکنگ کرنے کی، اور وہ ہے شفافیت، تو میں تو اصلا بھی نہیں چاہتا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں رؤوف صاحب کے انٹرویو کی طرف، آپ سے میری ملاقات اگلے کسی پروگرام میں ہوگی۔ پہلا سوال کہ آپ آج کے پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں، اسپیشلی سوشل نارمز کے اینگل سے؟ میرا خیال ہے کہ ہم ایک انتہائی کنفیوز لوگ ہیں، اور اسی طرح سے ہماری سوشل نارمز بھی بڑی کنفیوزڈ ہیں۔ ہم ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، ذرا سی بات کو برداشت کرنے کا سلیقہ ہمارے اندر موجود نہیں رہا، اور نارمز کے حوالے سے بھی کوئی نارمز ایسی ہیں جو ہم نے امریکہ سے لے لی ہیں، کوئی نارمز ایسی ہیں جو ہم اسلام کے بھی ان اصولوں کے مطابق ہم اپنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کا شاید مذہب سے کوئی ڈائریکٹ واسطہ ہو یا نہ ہو، تو بہت ہی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک ایسی نسل آگے آ گئی ہے جو نسل بنیادی طور پہ اس نے ایک کتابچہ پڑھ رکھا ہے مطالعہ پاکستان کا، ایک کتابچہ اس نے پڑھ رکھا ہے کوئی اسلامیات کا، اور وہ اس بنیاد کے اوپر سمجھتی ہے کہ وہ بہت بڑے ٹھیکیدار بن گئے ہیں مذہب کے، اور وہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ سوشل نارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پورا تہذیب و تمدن، کلچر ہمارا اور ٹریڈیشن سب اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس خطے میں حیران کن طور پہ اس ریاست کے جغرافیے میں مذہب کا بہت زور نظر آتا ہے، مگر اس کے جب سامنے اس کے اپوزٹ دیکھتے ہیں، یہاں جھوٹ، ملاوٹ سے لے کر ہر وہ برائی جسے ایک مہذب بستی میں بہت برا سمجھا جاتا ہے اور جانا چاہیے، وہ سب بہت پریویل کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے یہ کنٹراڈکشن کیا ہے؟ ہاں، میں جیسے وہی کہہ رہا تھا کہ ہم انتہائی کنفیوز سے لوگ ہیں۔ ہم نے نہ تو مذہب کا مطالعہ صحیح طرح سے کیا ہے، نہ ہم نے کوئی دنیاوی چیزوں کا مطالعہ صحیح طرح سے کیا ہے۔ دنیاوی چیزوں سے مطالعے سے میری مراد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی اصولوں کے بنیاد کے اوپر اپنے قوانین مرتب کیے ہیں یا اپنے اصول بنائے، میری مراد مغرب سے ہے، امریکہ سے ہے، کہ جہاں پہ لوگوں نے کوئی مذہب کے سہارے اپنے قوانینی ترتیب دیے، نہ ہی اپنی نارمز کو مذہب کے سہارے بنائے، لیکن ان کے اندر اخلاقیات کا فقدان نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا، وہاں پہ کم تولا نہیں جائے گا، وہاں پہ اقربا پروری نہیں ہوگی، وہاں پہ رشوت کا بازار اس طرح سے گرم نہیں ہوگا جس طرح سے ہمارے یہاں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہوا جو آپ نے بات شروع میں کی مذہب کی بنیاد کے بارے۔ مذہب ہمارے ہاں صرف ایک نعرے کی شکل میں موجود رہ گیا، وہ ہمارا جزو جان نہیں بنا، وہ ہمارے ایمان کا حصہ اس طرح سے نہیں بن پایا جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ نتیجہ پھر وہی ہے کہ جب خالی خلی ایک کھوکھا سا جیسے ہوتا ہے خالی سا، اس طرح سے ہمارا ڈھانچہ بن کے رہ گیا، اور اس میں ہم نے ہر چیز کو نظریہ ضرورت کے تحت، چاہے وہ ہمارے قوانین سیاسی سطح پہ ہوں، چاہے وہ سماجی سطح پہ ہوں، نظریہ ضرورت کے تحت ہم ہر چیز کو توڑ موڑ کے اپنے مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 70s، 80s اور 90s کے مقابلے میں پاکستان میں ایجوکیشن بہت بڑھی ہے،
شہری علاقوں میں خصوصاً. تو آپ کے خیال میں ایجوکیشن نے کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا ہماری قدروں پر, ہماری سوشل نارمس پہ, ہماری پولیٹیکل نارمس پہ؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ڈالا. اس میں بھی یہ ہوا کہ ہمارے ہاں انٹلیکچولی جس طرح سے ہمیں آگے آنا چاہیے تھا, ہم انٹلیکچولی انفارچونیٹلی اس طرح سے آگے نہیں آ پائے. ہمارے ہاں ایجوکیشن کا سلسلہ جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ بہت ہی, وہ بھی ایک اس طرح سے ہے کہ ایک طرف تو رٹا کلچر ہے, دوسری طرف اب ایک اور فوج پیدا ہو گئی ہے جو آپ کہہ لیجیے یونیورسٹیوں سے نکل تو رہے ہیں دھڑا دھڑ, ایسے جیسے فارم کے انڈے نکلتے ہیں یا فارم سے مرغیاں نکلتی ہیں اس طریقے سے. وہ بالکل بیکار ان کی ایجوکیشن ہے, بیکار سی ان کی انٹلیکچولی ہے, بیکار سی ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے. دیکھیے نا, تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آدمی واقعات کا ادراک کر سکے, اس کو اینالائز کرے, اینالائز کرنے کے بعد وہ کسی چیز کا رزلٹ پیش کرے آپ کی خدمت میں. جب آپ اینالائز کرنے کی ایبلٹی ہی نہ رکھتے ہوں, آپ کی ایبلٹی نہیں ہے, جو کہ شروع سے آپ کے نظام تعلیم میں جو انالیسس کی بنیاد کے اوپر کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ پیدا ہی نہیں کی جاتی. صرف رٹے کے اوپر ہم کام چلاتے ہیں, یا ہم اب تو کٹ اینڈ پیسٹ اس سے آگے کی چلی گئی ہے صورتحال جو ہے وہ رٹے سے بھی آگے نکل گئی ہے. آپ نے ادھر سے چیز اٹھائی ادھر ڈال دی, ادھر سے چیز اٹھائی ادھر ڈال دی. وہ بھی آپ کا جیسے ایمان کا حصہ آپ کا مذہب نہیں بن پایا, یہ تعلیم بھی آپ کے ذہن کا حصہ نہیں بن پائی. تو جس کو اقبال کہتے ہیں نا, اعلام بطال آپ کے اندر ہونی چاہیے, ایک ہی کان کی صورتحال ہونی چاہیے. کہ اعلام بطال کی صورتحال معافی چاہتا ہوں, اعلام بطال کی صورتحال یہ کہ جہاں پہ آپ اپنی ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی چیز کا حل پیش کر سکیں, وہ حل پیش کرنا نہیں رہا. نتیجہ یہ کہ ساری سوسائٹی ایک خلا کی صورتحال میں رہ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, کہا جاتا ہے کہ یورپ میں, ویسٹرن ورلڈ جس انکلوڈنگ امریکہ, کہ میڈیا کے آنے سے شعور میں بہت اضافہ ہوا, خاص کر جب جمہوریت آئی تو چیک اینڈ بیلنس کے لیے میڈیا ساتھ آیا. تو جتنی تیزی سے, جتنے بڑے انفلوئنس کے ساتھ پاکستان میں میڈیا آیا ہے, اس کا کوئی الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں نکلا یا نہیں؟ میرے خیال سے تو یہاں بھی نہیں نکلا. میڈیا دیکھیں, میڈیا بھی گائیڈ ہوتا ہے ان انٹلیکچوئل سے یا ان تھنک ٹینک سے جو آ کے آپ کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتے ہیں. جب ان کی موجودگی نہیں ہے اور میڈیا کو رن کرنے والے لوگ, ہمارے انفارچونیٹلی ایک بھیڑ چال سی کی صورتحال ہے. بھیڑ چال اس طرح سے ہوئی کہ ہم نے ہمسایہ ملک میں دیکھا کہ وہاں پہ میڈیا کو رن کرنے کے لیے ایک پی ڈی ڈپارٹمنٹس, میں اس کو کہہ دیتا ہوں پی ڈی ڈپارٹمنٹس, جس طرح کے جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو مانیٹر کرنے والے یا چلانے والے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق فائنینس سے ہے, جن کا تعلق معاشرے کے نباز لوگوں سے نہیں ہے, یا ان لوگوں سے نہیں ہے کہ جو انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر کوئی پالیسی ہموار کریں یا اس کو بنائیں. تو نہ تو وہ ہو پایا. اب وہ ساری کی ساری گیم یہ بن گئی کہ وہ جو بکے, وہ جو چلے, جس کی ریٹنگ آئے, جب آپ اس بنیاد کے اوپر کریں گے تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا کہ آپ ایک بالکل کنویں کے مینڈک کی طرح بیٹھ کے رہ جائیں گے. آپ کنویں کے مینڈک کی طرح کے ہوں گے جس کی کوئی, پھر اسی طرح سے جو پہلی میں بات کروں, نہ تعلیم نے ان کو فائدہ دیا, نہ میڈیا نے ان کو فائدہ دیا, نہ میڈیا کو, صرف میڈیا اونرز کو تو فائدہ ہو رہا ہوگا لیکن عام عوام کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہو پا رہا. آپ یہ دیکھیے کہ اس کا اب تو اثر اور ذرا سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گالی گلوچ کا وہ کلچر جو ہمارے ہاں سیاست کے میدانوں میں شروع ہوا ہے, وہ سوشل میڈیا تک, تو کیا مین سٹریم میڈیا تک بھی پہنچ گیا. سارا وقت آپس میں بیٹھ کے میڈیا کے اوپر لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. اور اگر آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں جو انٹرٹینمنٹ کا ہے, وہاں پہ ساس بہو کے جھگڑوں سے آگے فرصت ہی نہیں مل رہی کسی کو کچھ کرنے کی یا سوچنے کی. تو امریکہ میں یا یورپ میں جس کی آپ مثال دے رہے ہیں, وہاں پہ پیرلل تھیٹر ہوگا, پیرلل میڈیا ہوگا, پیرلل انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہوں گی, کتاب کا پڑھنا ہوگا, اچھی فلم دیکھنے کا کلچر ہوگا, اچھی گفتگویں سننے کے لیے پلیٹ فارم موجود ہوں گے. یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں یکسر نہیں ہیں, بالکل موجود نہیں ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ بیچارے کہیں کونے کھدروں میں چھپے ہوئے ہیں, وہ آگے باہر بھی نہیں نکل پا رہا. ایک وجہ اس کی یہ تو نہیں ہے کہ یہاں کا جو پورے بر صغیر کا, ساؤتھ ایشیا کا جو میڈیا ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے میڈیا کی نارمز کو فالو کرتا ہے, جن کے کور ایشوز سیٹل ہیں, جن کے کلچرل ایشوز سے لے کے پولیٹیکل ایشوز تک سب سیٹل ہیں, اور ان کا گاؤں اور ان کا شہر ایک نظر آتا ہے.
تو یہاں کی جو سچویشن ہے اس کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا یہاں کی سوشل نارمز کے ساتھ، یہاں کے ایشوز کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں نا، سوشل نارمز کے ساتھ اگر یہ کہا جائے ایک طرح سے تو یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں کی سوشل نارم کو اگر ہم یہ کہیں جو پریولنٹ سچویشن ہے، جو موجود ہے صورتحال، اسی کو عکاس ہو کے بن کے وہ پیش کر دے، لیکن میڈیا کا کام اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جیسے باہر میں امریکہ کی مثال لیتا ہوں کہ امریکہ میں میڈیا نے ایک یونیفائنگ پرنسپل کا بہت زیادہ کام سر انجام دیا ہے۔ امریکہ جب بنا ہے اور جہاں سے میڈیا کا آغاز ہوا ہے، امریکہ ایک بکھرا ہوا ملک تھا جہاں پہ ملٹی ریچل، ملٹی کلچرل سوسائٹیز تھی، ان کو ایک امریکنزم میں کنورٹ کرنے کے لیے میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ انفارچونیٹلی یہ کام ہمارے یہاں نہیں ہو سکا۔ ہم بھی ایک طرح سے ملٹی ریشل، ملٹی کلچرل سوسائٹی ہیں، ہمارے یہاں بلوچ لوگ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، کئی زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، پھر کئی فرقوں کے لوگ موجود ہیں مذہبی طور پہ۔ ان کے یونیفائنگ پرنسپل کوئی نہیں بن پائے، اور جس کو ہم ایک نام نہاد قسم کی پاکستانیت کہہ لیں، وہ تو ہم نے نعرے لگا کے کبھی پیش کر دی جاتی ہے ہمارے ہاں، لیکن جس کو میں نے کہا نا کہ ایک ایسا کلچر کی بھی تعریف ہم مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا کلچر جو یونیفائنگ ہو، جس میں پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، ایک انٹلیکچوئل ایبلٹی پائی جاتی ہو۔ وہ انٹلیکچوئل ایبلٹی جو انسان کے اندر دو چیزیں پیدا کرے، ایک تو یہ کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرے فائدے کا ہے، دوسرا یہ کہ وہ میرے ملک کے بھی فائدے کا ہے۔ یہ دونوں کام بھی نہیں ہوا ہے۔ ہم خود غرضی میں اسی بنیاد پہ پر آگے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ نتیجہ یہ کہ ملک کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں ذاتی اپنے مفاد میں کچھ پیسے اکٹھے کر کے ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے بیٹھ جاؤں، اس حد تک تو صحیح ہے، اس سے زیادہ آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی میں جو ریئل چیک اینڈ بیلنس ہے وہ میڈیا ہے، کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے ہسٹوریکلی برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی کہ ایوان کے دونوں سائڈ جو ہیں کبھی کبھی اپنے مفاد کے لیے جڑ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر عوام کو میڈیا ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اتنا شعور رکھتا ہے کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے، یا کرتا نظر آتا ہے کہیں؟ مجھے یہاں پہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کم از کم یہ کام تو کرتا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ مزید تفرقہ پیدا کرنے والی چیز کرتا ہے، اس نام پہ کہ ہم تو وہ دکھاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کیا میں پارٹیوں کے نام لے کے کہہ رہا ہوں، اگر ایک سیاسی پارٹی نون لیگ نے ایک بات کہی، یا مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کہی، یا تحریک انصاف نے ایک بات کہی، تو ہم صرف ان کے لیڈران کو بٹھا کے آپس کی لڑائی کروا کے تفرقہ پیدا کر کے اس سے آگے کا کام کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اور جس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جب یہ ہوگا تو سوشل سائنٹسٹ بیٹھے ہوں گے، سوشل فلاسفرز بیٹھے ہوں گے، جو گفتگو کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، کوئی راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ان تفرقات کا نتیجہ جو ہے وہ یہ بھیانک نکلے گا، اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ راہ اپنائی جائے۔ جب آپ ان کی جگہ وہی اسپیس پولیٹیشینز کو دے دیں گے تو پولیٹیشینز کی صرف لڑائی ہو رہی ہوگی اور میڈیا اپنے طور پہ کوئی حل پیش نہیں کر رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ میڈیا نے کوئی حل پیش نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تفرقے کے اندر ایک اور تفرقہ پیدا ہو گیا، اور خلا کے اندر ایک اور بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ آپ کے خیال میں اس میں ریاست کا کتنا رول ہے، مالکان کا کتنا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، تو جو جرنلسٹک انٹلیکٹ ہے اسے کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں اس نے اپنا راستہ بنایا ہے یا وہ کہیں لیک کرتا ہے؟ اچھا، اس میں انفارچونیٹلی ریاست کا جو رول ہے وہ مجھے تو بہت نیگیٹو لگتا ہے کہ ریاست نے اس کی آپ سمجھ ہی سکتے ہیں ریاست سے مراد اس وقت ہم کیا لے رہے ہیں۔ ریاست نے ایک خاص حد تک اپنے آپ کو ایک راہ اپنی ہموار کرنے کے لیے یہ کر دیا کہ ہر جگہ کے اندر تفرقے میں مزید تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اپنے لوگ گھسا دیے۔ تو وہ ایجنٹس کے طور پہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن وہ یونیفائنگ پرنسپل کم از کم پیدا نہیں کر پا رہے جس کی بنیاد کے اوپر کوئی ایسی ہو۔ میڈیا اپنا رستہ بنانے کی کوشش تب کرے گا جب میڈیا کا دم گھٹنے سے بچنے کی صورتحال کوئی پیدا ہوگی۔ میڈیا کا اس وقت سوائے چند چینل کے جو مانیٹری بنیاد کے اوپر تو کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو انٹلیکچولی دیکھا جائے تو انٹلیکچولی ان کا بھی دم گھٹنے کے قریب ہے، اور وہ دم گھٹنے کی فضا میں پھر وہ کوئی راستہ نہیں بنا پائیں گے اپنا کسی بھی صورت میں۔ آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں
ریاست میں اس معاشرے کی سوشو پولیٹیکل نارمز کے حوالے سے؟ مجھے فیوچر میں بہت یعنی انفارچونیٹلی کو بہت خوش آئند قسم کی صورتحال فی الحال نیئر فیوچر میں تو نظر نہیں آتی. اور نیئر فیوچر کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مین سٹریم آپ کا میڈیا ہے، اس میڈیا کو بہت سے اور ادارے جو ہیں وہ مستحکم کر رہے ہوتے ہیں یا کمزور کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کی یونیورسٹیز بھی ہیں، آپ کے کالجز بھی ہیں، آپ کے سوچنے سمجھنے والے لوگ بھی ہیں، آپ کے لکھنے والے لوگ بھی ہیں، آپ کے انٹلیکچوئلز بھی ہیں، آپ کے رائٹرز بھی ہیں. یہ تمام اگر ایک ذرا دم گھٹنے کسی فضا میں ہوں گے یا ایسی صورتحال میں ہوں گے کہ جہاں پہ وہ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہوں گے، تو پھر فیوچر جو ہے وہ بہت خوش آئند نہیں ہوگا، بہت خوبصورت نہیں ہوگا. اور اس کے لیے سب سے پہلے یہی ہے کہ بیٹھ کے ایک اس کے اوپر ڈائلاگ کی صورتحال ہو، ایک نیشنل ڈائلاگ کی صورتحال ہو، اور اس نیشنل ڈائلاگ میں تمام پارٹیز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس ملک کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی انٹلیکچوئل فضا کیا قائم کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کی انٹلیکچوئل فضا اگر اسی طرح کی رہے گی جہاں پہ آپ یہ کہیے کہ ذہنی طور پہ نہ پختگی آئے گی، اور جو لوگ تازہ خون لے کے آنے والے ہوں گے وہ تازہ خون مہیا نہیں کر رہے ہوں گے، وہ تازہ خون کی بجائے بالکل ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہوں گے جہاں پہ معوف ذہنوں کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوں گے. تو یہ ریاست کے لیے بھی فکرہ لمحیہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہمارے یہاں آئیں گے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو جو کبھی بڑے جائنٹس ہوا کرتے تھے، پولیٹیشنز بڑے نام ہوا کرتے تھے، یا بڑے رائٹرز ہوا کرتے تھے، یا بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، بالکل خالی ہو گیا میدان. آپ اس کو ٹی وی ڈراموں کی شکل میں دیکھ لیں، آپ اس کو کتابوں کی شکل میں دیکھ لیں، آپ اس کو شاعری کی سطح پہ دیکھ لیں، آپ اس کو ٹیلی ویژن کے پروگرامز کی سطح پہ دیکھ لیں، آپ اس کو جو ڈیبیٹ کی شکل میں دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جو یہ کہے کہ جی یہ آئندہ مستقبل کے لیے روشن پہلو نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ کے خیال میں یہ معاشرہ اس موجود جغرافیے میں آپ کو مینیجیبل نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ یہ معاشرہ مینیجیبل نظر آتا ہے؟ مینیجیبل نظر اس اسٹیٹ آتا میں؟ ہے. ہاں، جہاں تک اس بات کی کا تعلق ہے کہ یہ معاشرہ مینیجیبل نظر آتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے ہمارے لیے کہ اس طرح سے کب تک ہم مینیج کر پائیں گے. اس مینیجیبلٹی میں بہت سی چیزیں ہیں کہ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینیج وہ معاشرے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں جہاں پہ انوینشنز ہوتی ہیں، جہاں پہ انالیٹیکل سوچ ہوتی ہے. وہ انالیٹیکل سوچ ایک تو تحقیق کر رہی ہوتی ہے، اس تحقیق کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ بھی بہتر کر رہی ہوتی ہے اور معاشرتی طور پہ بھی بہتر کر رہی ہوتی ہے. جس وقت نہ تو معاشی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوئی صلاحیت موجود ہو اور نہ ہی معاشرتی سطح پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوئی صلاحیت موجود ہو، تو کیوس ہوگا، اور وہ کیوس ہمیں اپنے ہر طرف نظر آ رہا ہے. کم از کم جب کیوس ہوگا تو مینیج بھی نہیں ہو پائے گا. میں اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں. اس سوسائٹی میں ایک حیران کن چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو پوش بستیاں ہیں جیسے ماڈل ٹاؤن ہے، ڈی ایچ اے ہے، کلفٹن ہے کراچی میں، 7E اسلام آباد میں، یہاں کی اگر لیٹ سے اپراکسیمیٹلی آبادی 2 لاکھ ہے، تو یہاں ان کے گھروں میں کام کرنے والے 4 لاکھ لوگ ہیں، اور وہ متقوق چہرے، متفکر، پریشان حال، یہ جو مایوسی، اشتعال، نفرت چہروں پہ نظر آ رہا ہے، یہ کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہونے جا رہا ہے اس ملک میں یا اس ریاست میں یا اس معاشرے میں؟ وہ آپ نے منیر کا شعر سنا نا کہ منیر شہر پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے. تو وہ آسیب کا سایہ وہ اس نے منیر نے ایسے نہیں لکھ دیا تھا. اور وہ ایک اور چیز ہے جس پہ میں مطلب ایک اور نظم منیر کی آپ کو سنا دوں کہ پنجابی کی نظم ہے کہ سر تے کوپن ایر تے ترتی اتے کال، پیریں کنڈے زہر دے تے لوش پجے وال، جتن کرو کوئی دوستو توڑو موت دا جال، پھڑ مرلیو رانجے تے کڈ کوئی تکھی تان، تے مار کوئی تیرے مرزیا کھچ کے والا سمان. وہ کہہ رہا ہے اتنے یعنی خوفناک فضا ہے کہ اس میں کوئی تیر کمان کے ساتھ آئے اور اس پورے نظام کو ہی توڑ کے رکھ دے تو مطلب صورتحال کو بہتر ہونے کی امید شاید ہو. اس میں بھی وہ شاید کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے نا آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. اب اس عمر کے سفر پہ آخر میں آ کے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے، تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس نظام سے نکلنے کی صورتحال پتہ نہیں کیا ہوگی. جو ملک اتنا قرضوں میں دھنس چکا ہو، جو ملک اتنا زیادہ مایوسی کا شکار ہو، جس ملک میں کوئی انٹلیکچوئل ایبلٹی باقی نہ رہے، جس ملک میں کوئی تخلیقی صلاحیت نہ آ رہی ہو، جو ملک انوینٹ کچھ نہ کر رہا ہو، اس کا انجام حادثہ ہی ہو سکتا ہے کوئی.
اس کا انجام کوئی بہت خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ یہاں نوجوانوں کا کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ مایوسی ہے، نفرت ہے، اور کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں کہ جو بڑے انقلاب ہیں وہ نوجوان لے کر آتے ہیں، ان کی سپورٹ سے آتا ہے۔ تو یہ نوجوان، خاص کر خواتین تو معاشرے سے کٹی ہوئی نظر آتی ہیں بالکل، چاہے وہ ینگ ہو یا کسی بھی ایج گروپ میں ہو۔ تو آپ اس صورتحال، اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نوجوانوں سے اکثر ملاقات کا موقع ملتا ہے، اور میں بڑا ان کو سوچ کے مطلب ان کو جس وقت دیکھتا ہوں یا ان کی باتیں سنتا ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے لیے کیا ہے اس ملک میں۔ یعنی معاشی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیے تو ایک بار میری ایک وزیر خزانہ ہمارے جو تھے ان سے بات ہو رہی تھی، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کو کوئی مستقبل بننے کے لیے ہمارے پاس تقریباً GDP کا 8% کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ اب ہماری نیگیٹو گروتھ ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں مل سکتی ہیں نوجوانوں کو، اگر ہم 8% کے حساب سے گرو کر رہے ہوں۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہوں گے تو ایک طرف وہ 40 لاکھ لوگ بیکار رہ رہے ہوں گے، بلکہ 40 لاکھ اور بھی جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ یہ تو اس کی سطح ہو گئے۔ دوسری سطح یہ ہے کہ معاشرے، جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، وہ اپنا راستہ بناتے ہیں۔ جیسے یعنی آپ کہیے کہ وہ ان کو یہ محسوس ہو کہ فرض کیا لکھنے پڑھنے کی طرف بہت رجحان ہے تو کتابیں شائع کرنی شروع کر دیں، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ کہیں کہ پیرلل ہم کوئی تھیٹر بنا لیں، وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہیں ہم سائنٹیفک لیبز بنا لیں، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر نوجوان جو ہے، ایک اور اس سے بھی خوفناک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ نوجوان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، اور اس کو مستقبل بھی کوئی نہ نظر آ رہا ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو حالتیں ہیں۔ میرا خیال میں ہمارے نوجوان کو ایک تو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، اور دوسرے سامنے ہے بھی کچھ نہیں۔